اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله أمين كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا. یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. آج الحمدللہ جمعہ کا دن ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں جمعہ کا دن اللہ کو بہت پیارا دن ہے. جمعہ کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیارا دن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن، جمعے کے دن ہی جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن اور انسان کے علاوہ، جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق جو ہے جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے. جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے اور کانپتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہونے والی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لیے، ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن جو ہے عید کا دن ہے. جمعہ کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے. میں نے اور ایک قول پڑھا ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں ایک مسلمان ایسا ہے جو حج کو نہیں جا سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، جس کے پاس جانے کی طاقت نہیں، وسعت نہیں، جس کے پاس جانے کے لیے جو ہے مال و دولت نہیں ہے. اگر وہ مسلمان آ کے جمعہ کے دن آ کے جمعہ کی نماز اگر ادا کر لے تو میں نے یہ قول پڑھا ہے کہ جو ہے اس کا جو ہے حج ہو جائے گا. یعنی غریب کا
جس کو جانے کی طاقت نہیں، وسعت نہیں، مگر اللہ نے جس کو طاقت دی ہو، وسعت دی ہو، اور جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہو، اس کے لیے جو ہے حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آج ہم جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں، اللہ جو ہے طاقت بھی دے کے رہتا ہے، دولت بھی دے کے رہتا ہے، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کل جائیں گے، کل جائیں گے، کل جائیں گے، کل جائیں گے۔ کہاں جاتی؟ بولتے بولتے جو ہے وہ سیدھا جو ہے تمہارا سر کو چلا جاتا۔ نہیں میرے بھائی، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پہلے جو ہے لوگوں کی عمر 120 سال، 150 سال، 200 سال عمر ہوتی تھی، گھر کے خاندان والے پورے پریشان رہتے تھے کب مرتا کی نہیں بول، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی حیاتی، اتنی زندگی اللہ تعالیٰ انہیں دیتا تھا، ان کی عمر جو ہے اتنی زیادہ ہوتی تھی۔ مگر آج کے حالات یہ ہیں کہ انسان کھڑے کھڑے ختم ہو رہا ہے۔ آج انسان کھڑے کھڑے جو ہے آج اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ صرف ایک بہانہ، ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا۔ انسان کھڑا ہوا ہے، جیسے ہی گرا ختم۔ بیٹھا ہوا ہے، انسان اٹھ رہا نہیں، سویا ہوا ہے، پھر جو ہے وہ جاگ رہا نہیں۔ آج جو ہے میرے بھائی موت جو ہے انسان کے اتنے قریب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی استطاعت دی ہو، اللہ نے جس کو بھی جو ہے اس کے گھر کی جانے کی طاقت اللہ نے جس کو بھی دی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ حج و عمرہ کر لے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی حج و عمرہ کر کے آئے ہیں، حجاج اکرام بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میرے بھائی ایک مرتبہ جائیں، زندگی میں جو ہے ایک مرتبہ اس کے گھر کی زیارت کریں، زندگی میں ایک مرتبہ روضہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی زیارت کریں۔ یہ جو ہے نیت کریں، یہ ارادہ کریں۔ اگر ہم نیت کریں گے، ارادے کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی وہاں پہ جانے کے لیے راستے ہمارے لیے کھولیں گے۔ اگر ہمارے دلوں میں نیت ہی نہیں، ہمارے دلوں میں جو ہے صرف دنیا کی ہوس ہی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کہاں سے بلاتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے حج کرنے کی ارادے کریں، عمرہ کرنے کے ارادہ کریں۔ نیت کرنے سے جو ہے، نیت کرنے کے واسطے کیا کہ پیسے وغیرہ دینے کی کیا بھی ضرورت ہے؟ نہیں، نیت کرنے کے لیے پیسے دینا کہ بھائی نیت کے لیے کوئی پیسے وغیرہ کیا بھی نہیں۔ نیت کریں، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ سب سے پہلے حدیث جو آئی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہمارے نیتوں پر رکھا گیا۔ اگر ہماری نیتیں اگر اچھی ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر ہماری نیتیں ہی اگر پاک صاف نہیں ہیں تو ہمارے اعمال کیسے ہوں گے؟ اس لیے ہمارے نیتوں کو ہم سب سے پہلے درست کریں، ہمارے نیتوں کو ہم اچھے رکھیں۔ الحمدللہ یہ جو ہے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور رجب کی جو ہے آج 14 تاریخ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے، اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ رجب میرا مہینہ ہے، اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ رجب کے مہینے کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کروائی۔ کیوں آئی فضیلت اتنی رجب کے مہینے کی؟ رجب کی 27ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی۔ میرے بھائی معراج کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، کسی کو معراج دنیا میں ہوئی، کسی کو معراج ماں کے گود میں ہوئی، کسی کو معراج آرے کے نیچے ہوئی، کسی کو معراج آتش نمرود میں ہوئی، کسی کو معراج کوہ طور پر ہوئی، کسی کو معراج جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں کسی کی معراج ہوئی۔
مگر میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر معراج کروایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ماشاءاللہ رجب کے مہینے میں بہت سارے ساتھی روزہ بھی رکھتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے مرد اور عورتیں روزہ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم لوگ سمجھ رہے رہیں گا خالی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا بول کو، رجب کے مہینے ہی سے جو ہے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی۔ بہت سارے ساتھی مرد اور عورتیں جو ہے رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جو رجب کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا فضیلت حضور فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص رجب کی 27ویں رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے، 27ویں رجب کا ایک روزہ جو رکھتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ ایک رجب یعنی جو 27ویں رجب کا جو ایک روزہ رکھا، اس کے نامہ اعمال میں 60 روزے رکھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے 3 روزے رکھتا ہے، رجب کے مہینے میں جو شخص 3 روزے رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 9 سال عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا۔ جو 3 روزے رکھتا ہے 9 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں، میرے دونوں کان بہرے ہوں اگر میں نے یہ حضور کے زبان سے یہ الفاظ نہ سنی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے بالکل یقین کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ جو ہے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اگر میں حضور کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے تو میرے دونوں بھی کان بہرے ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی رجب کا مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں، اس لیے کہ جو ہے علماء کیا فرماتے ہیں، پہاڑ ادھر کا ادھر ہل گیا، اگر کوئی کہہ دے پہاڑ ادھر کا ادھر ہل گیا تو ہم کیا کریں بھئی، ہم مان سکتے ہیں ہل گیا ہوگا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں نعوذ باللہ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا یقین ہے اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہیں۔ اور یہ رجب کا مہینہ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں رجب کے معنی کیا ہیں، تعظیم کے ہیں۔ رجب کا جو مہینہ ہے اس کے معنی آتے ہیں تعظیم کے، یعنی تعظیم کا مطلب آتا ہے اس کا عزت کرنے کے، تعظیم یعنی تعظیم کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، رجب کیا ہے، ایک نہر کا نام ہے، رجب کیا ہے، ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، رجب یہ ایک نہر کا نام ہے جس کا جو ہے پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اسی شخص کو جو ہے یہ پانی پلایا جائے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھنے والا ہو، روزے رکھتا ہو۔ اس لیے میرے بھائی آج کیا ہے، الحمدللہ رجب کی 14 تاریخ ہے، ابھی جو ہے 15 دن باقی ہیں، روزے رکھ لیں۔ اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے 1 یا 2 یا 3 روزے رکھ لیں، یہ نہیں بولنا کہ رکھنا سوچ کے حضرت رمضان قریب آ رہا، نہیں، رکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، بڑا غنی ہے، انہو وہ سمیع البصیر ہے، سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی کریمی اور رحیمی ذات ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں رجب کے اندر کیا ہے، 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں رجب میں، کتنے حروف ہیں بھئی، رجب میں 3 حروف ہیں، ایک را، ایک جیم اور ایک با، را جیم با۔ را سے کیا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، اور جیم سے کیا ہے،
بندوں کے جو ہے جرم ہیں یعنی غلطیاں ہیں، اور بعد سے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ را سے رحمت اور جو ہے جیم سے بندوں کے جرم یعنی غلطیاں، اور بعد سے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رجب کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں پر اپنی خاص رحمتیں جو ہے نازل کر کے جو ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے رجب کے مہینے کی تعظیم کریں اور اس کا احترام کریں اور اس کا اکرام کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، سب سے پہلے ایک حدیث سن لیں۔ قرآن مجید کی جو سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاءاللہ سب کو آتا، بڑوں کو بھی آتا، بچوں کو بھی آتا کہ نہیں بھئی؟ سب کو بھی آتا ماشاءاللہ۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو 20 مرتبہ پڑھتا ہے، 20 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص 30 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں 3 محل تیار کیے جاتے ہیں۔ کتنے محل تیار کیے جاتے ہیں؟ 3 محل تیار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو ہم لوگ جو ہے جنت میں زیادہ محل بنا لیں گے، ایسے تو ہم لوگ جو ہے جنت میں زیادہ محل تعمیر کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی بڑا دینے والا ہے، اور اس کے یہاں کیا کمی ہے؟ تم جتنا چاہے جو ہے جتنے چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنے محل بنا لو۔ تو میرے بھائی، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے سورہ اخلاص کو بھی پڑھا کریں، پڑھیں انشاءاللہ سورہ اخلاص کو بھی پڑھا کریں۔ ایک دور میں بیت المقدس میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا، پہلے رجب سے لے کے آخری رجب تک یعنی پورا مہینہ ہر دن 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص کو وہ پڑھا کرتی تھی۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 12,000 مرتبہ ہر دن 12,000 مرتبہ وہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ سب بیمار ہو گئی، مرنے کے قریب ہوئی، تو اپنے بیٹے کو اس نے وصیت کی، فرمایا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میں معمولی کپڑوں میں جو میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، وہی معمولی کپڑوں میں مجھے دفن کر کے قبر میں دفن کر دینا، وہی معمولی کپڑے مجھے پہنا کر مجھے دفن کرنا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اب بیٹے نے ماں کی وصیت کو نہیں مانا، اس نے جو ہے اچھا کفن اس نے خریدا، کفن اچھا خرید کر جو ہے ماں کو اچھا کفن، نیا کفن پہنا کر جو ہے دفن کر دیا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، جب وہ بچہ بیٹا سویا تو ماں خواب میں آئی، آ کر کہنے لگی کہ بیٹا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھ سے ناراض ہوں، اس لیے کہ تو نے میری وصیت کے خلاف تو نے کام کیا۔ بیٹا گھبرا کے اٹھ بیٹھا، اور جو ماں کے جو کپڑے تھے، جن کپڑوں میں وہ عبادت کرتی تھی، وہ کپڑے لے کر جو ہے قبرستان پہنچا تاکہ وہ کپڑوں کو بھی دفن کر دے۔ جیسے ہی ماں کے قبر کے پاس پہنچا اور جا کے جیسے ہی قبر کھودا تو وہاں پر جو ہے کوئی باڑی نہیں ہے، اس کی ماں وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہاں پر بالکل خالی قبر پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ بیٹا جو ہے تعجب کرنے لگا، حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک غیب سے ایک آواز سنی، اس نے ایک غیب سے آواز سنی۔ کیا وہ آواز تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ جو رجب کے مہینے میں ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے۔
تو میرے بھائی رجب کا مہینہ کیا ہے؟ بہت ہی تعظیم اور احترام والا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں حضرت احمد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ لوگ بولتے نہیں انسان گناہوں کا پتلا بول کے، نہیں بھائی، اور یہ بھی لوگ بولتے انسان مٹی کا پتلا بول کے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا نہیں۔ میرے بھائی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں جو ہے مردوں کے جو کھوپڑیاں ہیں، جو سر ہیں، انہیں اکھاڑ کے وہ پھینک رہے ہیں، انہیں اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا جیسے ہی وہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو کھوپڑی آتی ہے، وہ ایک لکڑی جو ہے یہ کان میں ڈالتے ہیں، یہ کان میں ڈال کر وہ کان سے باہر نکالتے ہیں۔ اگر وہ لکڑی، یہ کان حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، یہ کھوپڑی کے اندر ایک لکڑی ڈالے، اور وہ جیسے ہی ڈالے، یہ کان کے اندر ڈال کے دوسرے کان سے وہ کھوپڑی نکل گئی، وہ جو ہے لکڑی نکل گئی تو اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ پھر اور ایک جو ہے کھوپڑی لیتے ہیں، لکڑی جو ہے کان کے اندر ڈالتے ہیں، جیسے ہی وہ کان کے اندر جیسے ہی ڈالے وہ لکڑی اندر جارش نہیں، وہ لکڑی جو ہے کان کے اندر جارش نہیں، وہ کھوپڑی کو اٹھا کے بھی پھینک دیتی۔ اور تیسری کھوپڑی کو لیتی، وہ جیسے ہی وہ لکڑی جو ہے کان کی کھوپڑی اندر ڈالتی، جیسے ہی ڈالتی وہ جو ہے کھوپڑی جو دماغ کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ لکڑی کھوپڑی کے اندر رک جاتی تو اس کو کیا کرتی، بوسہ دیتی، بوسہ دے کو جو ہے اس کا جو اچھا اسے پاک صاف کر کے اسے کیا کرتی، پھر سے دفن کر دیتی۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر کو دیکھا تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب میں یہ کھوپڑی کے کان کے اندر جب میں لکڑی ڈالتا ہوں، جب ڈال کے جو یہ لکڑی یہ کان سے گزار کے جب دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، میں اس کھوپڑی کو اس لیے پھینک دیتا ہوں، یہ نصیحت سنتا تھا اور یہ سن کر جو ہے یہ کان سے سن کر دوسرے کان سے یہ جو ہے نصیحت کو نکال دیتا تھا، اس لیے میں اس کی کھوپڑی کو پھینک دیتا ہوں۔ اور دوسری کھوپڑی کو جو میں کان کے اندر جو لکڑی ڈالتا ہوں، وہ لکڑی کان کے اندر جارش نہیں، تو یہ وہ شخص ہے جو زندگی میں کبھی اس نے نصیحت کو سنا ہی نہیں، اس نے کبھی اچھی باتوں کو سنا ہی نہیں، نہ اس نے اچھی باتوں کو سنا، نہ ان اچھی باتوں پر اس نے عمل کیا۔ اور تیسری جو یہ کھوپڑی جو ہے جو کان کے اندر ڈالتا ہوں، پھر جو ہے وہ لکڑی جو ہے جا کے دماغ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اچھی باتوں کو سنا، اچھی نصیحتوں کو سنا اور اس پر اس نے عمل بھی کیا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی بندوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہاں تو اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، ہم اچھی نصیحت سنیں، اچھی باتوں پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ اگر اللہ کو ہم راضی کر کے زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی ہماری الحمدللہ سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا۔ علماء کیا فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اور پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور پیر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے سے مدینے کو ہجرت کرنے کا حکم بھی پیر کے دن دیا، اور پیر کے رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ پیر کا دن بہت اہم دن ہے۔
اور سراپا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزے دی۔ کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 12 دیے۔ حضور خود فرماتے ہیں 13 معجزوں سے زیادہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ میرا بھائی، انسان کی عقل کیا ہے؟ درخت کیا ہے؟ چلتا نہیں۔ درخت چلتا کہ بھئی کب تو بھی دیکھیں درخت چلتا نہیں، پہاڑ ہلتا نہیں، دریا رکتے نہیں۔ جنہیں مردوں کو دفن کر دیا گیا ہے وہ اٹھ کر کبھی کھڑے ہو کے بات نہیں کرتے۔ مادرزاد اندھے، جو ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوئے، وہ پھر کبھی جو ہے پھر انہیں روشنی نہیں ملتی کہ بھئی بولو کون تو بھی آج ڈاکٹر کون تو بھی پیدا ہوا کیا ماں کے پیٹ سے جو بچہ جو ہے اندھا پیدا ہوا وہ اچھا کرا بول کے ہوا کہ ویسا نہیں۔ مگر ایسا ہو جائے، نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام نے جو ہے جب درخت کو بلایا تو درخت چلتا ہوا آیا۔ جس پہاڑ پر حضور کھڑے ہوئے تھے وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب معجزہ ہے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ جب معراج کروائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 53 سال کی تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، اور 53 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروایا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کہیں جا رہے تو راستے میں ابو جہل مل کر کہنے لگا کہ اے محمد آؤ میرے ساتھ۔ ابو جہل نبی علیہ السلام کو ایک کمرے میں لے کر گیا، جا کر اس میں دیکھا کہ اس ابو جہل کے کمرے کے اندر جو ہے ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جواہرات رکھے ہوئے ہیں، سونا چاندی کا ڈھیر جو ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد دیکھو سب کچھ میرے پاس ہے، آپ اس کو چھوڑ کر جو ہے آپ جو ہے دنیا کی زندگی فخر و فاخر میں گزار رہے ہو۔ جب ابو جہل کی وہ چیزوں کو نبی علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا کہ اے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ابو جہل کی چیزوں کو تم نے دیکھا، وہ چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں، مگر میں تمہیں وہ چیزیں دکھلاؤں گا جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروایا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ معراج کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا۔